اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبهذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ سورۃ الواقعہ، آیات 76 سے 82۔ فلا اقسم، پس میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی جگہ کی۔ آغاز آیت فلا، بعض مفسرین نے لا کو زائد قرار دیا ہے، جبکہ بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ اقسموں سے الگ ہے، اور یہاں یہ اس بات سے پہلے نفی کے لیے آیا ہے کہ مخاطب کے ذہن میں جو بھی باطل نظریہ ہے، جو وہم ہیں یا جو اس نے الزام تراش رکھے ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں۔ اقسموں میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع، مواقع موقع کی جمع ہے، واقع ہونے کی جگہ، النجوم نجم کی جمع، ستارے، کہ جن ٹھکانوں پر ستارے گھرتے ہیں ان کی قسم۔ تو اس بات سے پہلے نفی ایسے ہی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، بس نہیں، آپ کے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات میں آپ کو حکم نہ مان لیں۔ تو ستاروں کے گرنے کی جگہ سے مراد یہ وہ ٹھکانے اور کمین گائے ہیں جن پر شیاطین کے تعاقب کے لیے شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔ یہ وہ شیاطین ہیں جو غیب کی خبروں کی ٹوہ میں رہتے ہیں، راز معلوم کرنا چاہتے ہیں، چپکے سے باتیں سننا چاہتے ہیں، ان پر شہاب ثاقب، شعلے برسا دیے جاتے ہیں۔ اور یہ اہتمام اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے وقت فرمایا تاکہ اللہ کے کلام کو، وحی الہی کو، شیاطین کی مداخلت سے محفوظ رکھا جائے۔ سورہ جن میں بھی اس بات کا تذکرہ ہوا، آیت نمبر 8 اور 9، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو یہ پایا کہ وہ سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم اس کے کچھ ٹھکانوں میں غیب کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کان لگانے کی کوشش کرے گا وہ شہاب ثاقب کو اپنی گھات میں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ اس کے نزول سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے شیاطین پر پابندی لگا دی تاکہ وہ مالا الاعلیٰ کی طرف جا ہی نہ سکیں۔ سورہ ملک میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا ہے اور ان کو شیطانوں کے سنگسار کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو اب یہ جو قسم کھائی گئی ہے، وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ وہ، لَقَسَمٌ، البتہ قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو، عظیم، بہت عظیم، بہت بڑی، یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو۔ اِنَّهُ، بلا شبہ یہ، لَقُرْآنٌ کریم، باعزت قرآن ہے۔ قرآن کی صفت کریم بیان کی گئی ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، جس طرح کہ مشرکین مکہ کہہ دیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے لکھ کر لے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کسی اور سے لکھوا کر لے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ انہیں لکھوایا جاتا ہے۔ کسی صورت قرآن مجید کو کلام الہی ماننے کے لیے تیار نہ تھے، تو یہ قرآن کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہی قسم اٹھائی ہے۔
اور اس نظام کو بھی واضح کر دیا گیا ہے جو اس کی حفاظت کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں۔ تو اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے نازل کیا گیا ہے، اور لوح محفوظ تک پہنچنا کسی کے اختیار میں نہیں سوائے ان مقرب فرشتوں کے جنہیں اللہ کا اذن حاصل ہے۔ لا یمسہ، تو نہیں اسے چھوتے، نہیں اس قرآن کو ہاتھ لگاتے، الا المطہرون، مگر پاکیزہ ہی۔ تو بڑے ہی پاکیزہ فرشتے ہیں وہ جن کو اس قرآن مجید تک دسترس دی گئی۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے، کلام الہی ہے، ہر قسم کی ملاوٹ اور ہر قسم کے اندیشے سے پاک ہے، اس تک کسی کی پہنچ ہی نہیں سوائے اللہ کے مقرب فرشتوں کے، اور جو فرشتے اس کو لے کر آنے والے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ انتہائی طاقت والے ہیں، اور جس ہستی پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے وہ امام الانبیاء ہے۔ تو ہر لحاظ سے یہ کتاب محفوظ ترین کتاب ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، لا یمسہ الا المطہرون، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں۔ البتہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے، انسانوں میں سے بھی جو پاک لوگ ہیں وہی اسے چھو سکتے ہیں، وہی اسے پڑھتے ہیں۔ اس لیے جنابت کی حالت میں، جسم ناپاک ہونے کی صورت میں قرآن مجید کو نہیں چھوا جائے گا۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ بعض لوگوں نے خام خواہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے بھی ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ناپاک ہونے اور بے وضو ہونے میں فرق ہے۔ البتہ جب افضل کی بات کی جائے گی، زیادہ بہتر کی بات کی جائے گی، تو پھر یہی ہے کہ قرآن مجید کو باوضو ہو کر پڑھا جائے، اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے۔ لیکن اگر کسی شخص کا وضو نہیں ہے، وہ قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، البتہ جنبی شخص قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے۔ افبہذا الحدیث، کیا پس اس کلام سے، تم لوگ مدہنون، اغماض برتتے ہو، بے اعتنائی کرتے ہو، بے پرواہ ہو جاتے ہو۔ ادہان کا معنی اغماض کے ہیں، اغماض کہتے ہیں چشم پوشی کرنا کسی بات سے، بے پرواہی کا مظاہرہ کرنا۔ تو اس قدر عظیم کتاب سے تم کیسے ایسا رویہ اختیار کر سکتے ہو؟ کیسے تم اتنی عظیم کتاب سے بے نیاز ہو سکتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور جو تمہارے لیے رزق ہے، انکم تکذبون، بلا شبہ تم اسے جھٹلا رہے ہو، کہ ہر انسان کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ اس قرآن مجید سے زندگی پا رہے ہیں، رزق پا رہے ہیں، یہ رزق روحانی رزق ہے، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اسی کا انکار کر رہے ہو، اسی کو جھٹلا رہے ہو۔ تو قرآن مجید انسان کے لیے زندگی ہے، روح کا رزق ہے۔ سورہ انفال میں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اور لبیک کہو اللہ اور رسول کی دعوت پر جب رسول تمہیں بلا رہے ہوں، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خیر آسمان سے اتر چکا ہے، اب اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو منور کر لو، اپنی زندگیاں سنوار لو، اور اسی کے ذریعے سے پھر تمہیں آخرت کی زندگی بھی نصیب ہونی ہے، آخرت کا رزق بھی نصیب ہونا ہے۔ لیکن اگر تم بے اعتنائی والا رویہ اپناؤ گے، بے پرواہی کا مظاہرہ کرو گے، تو اس رزق سے دنیا میں بھی محروم رہو گے، اور آخرت میں بھی معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔